اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تمہیں ہو۔ اور اس غلبے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ کیا ہے۔ ایمان والے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات ارضی میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک بھی ایمان والا اگر موجود رہے گا، ایک بھی ایمان والا، تو اس کی برکت سے یہ نظام کائنات چلتا ہے۔ تو کتنی قدر ہے ایمان والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ میری بات دیکھیے، گلا بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی آپ حضرات کے گوشت خدا جو معروضات کر رہا ہوں، یہ دل کے بھگونے ہیں جو کھول رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وقت گزاری ہے، وقت گزاری نہیں ہے۔ یہ چیز دل کے ضبط ہے جو آپ حضرات کے سامنے ان حالات میں دکھا رہا ہوں کہ ہمارے اندر کیا تغیر ہونا چاہیے تھا اور کیا ہے، کیا تبدیلی ہونی چاہیے تھی، کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایمان والا سب سے زیادہ محبوب۔ ایمان والے کی اتنی قدر ہے کہ اس کی وجہ سے اگر ایک بھی ایمان والا ہو تو پورا نظام کائنات چلاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ۔ پورا نظام کائنات ایک ایمان والے کی برکت سے چل سکتا ہے، چلاتا ہے۔ تو ایمان والوں کی کتنی قدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کا اندازہ لگائیں۔ نظام کائنات یہی نہیں ہے بس دلی کا نظام، پوری دنیا کا نظام، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سارا کا سارا آسمان، زمین، یہ سارا کا سارا نظام، زمین سے اگنا اور کیا کہتے ہیں سمندر سے پانی سے نکلنا، بادلوں کو اٹھنا، بارشوں کا آنا، ہواؤں کو چلنا، دھوپ کا آنا، سورج کا آنا، دھوپ کا تپش دینا، چاند کا ٹھنڈک کا احساس پیدا کرنا، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے ایک ایمان والا یہ رہے گا تو اس کی برکت سے چلتا ہے۔ تو ایمان والے کی جتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قدر ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تھوڑا سا۔ اور یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کیا کیا؟ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ ایمان عطا فرما دیا۔ ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا، یہ ایمان ہمیں مل گیا۔ اور ہم اللہ کی اس مخلوق کے اندر، چنندہ مخلوق کے اندر پیدا ہوئے جو اللہ کو اس کائنات ارضی پر سب سے زیادہ محبوب۔ ہمارے لیے کس قدر فخر کا بھی مقام ہے اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور یہ ہماری ذمہ داریوں کو بھی بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت، اللہ کا ایمان کی دولت ہم کو عطا کرنا صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم بھول کے کپا ہو جائیں، صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم خوش ہو رہے ہیں ہم تو دنیا میں سب سے اعلیٰ اور ہیں، ہماری وجہ سے تو نظام کائنات چل رہا ہے۔ جب تک ہم ہیں تو یہ نظام چلے گا، جب ہم نہیں رہیں گے تو یہ نظام نہیں چلے گا۔ صرف اس وجہ سے نہیں، یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ ایمان کی دولت عطا کر دی۔ لیکن ہمارا تو کمال نہیں تھا، یہ ہمارا تو کمال نہیں تھا، یہ بھائی ہمارا اپنا کمال تھا۔ اگر اللہ چاہتا کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی بھولی کے گھر میں پیدا کر دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کسی مشرک کے گھر میں پیدا کر دیتا، اور پھر ہماری توجہ بھی نہ ہوتی اس طرف۔ اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کرتے یہ بتلا دیا کہ تم اس کائنات ارضی کی سب سے اعلیٰ عرفہ مخلوق ہو۔ یقیناً ہماری ذمہ داری بڑی نہ بڑی،
हमारी जिम्मेदारियां क्या बढ़ी कि जब अल्लाह ने इतना आला और आला मकाम दिया है तो उस मकाम के मुताबिक हर जिंदगी गुजारे, है ना। या फिर हम जानवरों वाली जिंदगी गुजारे और खुश रहे कि हम तो भाई ये हम तो ईमान वाले, हमारी वजह से तो कायनात चल गई। और क्या करें, कारनामे क्या हो, कारनामे वही हो जो एक जानवर जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने शोर नहीं दिया जाता, अकल नहीं दी, फिक्र नहीं दी, समझ नहीं दी, बस वो अपनी रोजी रोटी कमा सकता है और सुबह निकल जाता है अल्लाह के भरोसे पर, शाम को पेट भर के अपने घर में आ जाता है, शाम को पेट भर के अपने घर में आ जाता है और फिर सुबह उठ करके निकल के चलने लगता है और वो ये समझता है कि बस यही है मेरा काम, वो ये समझता है कि यही है मेरा, और फिर वो इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैं इंग्लिश इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून। हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं करते, लेकिन अल्लाह कहता है ये हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये भी हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो वो ईमान वाला इंसान जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर सबसे आला और अल्फा बना करके भेजा, वो इस तस्बीह को भी छोड़ करके अल्लाह से बिल्कुल बेनियाज होकर के जिंदगी गुजारे, तो इसकी जिंदगी और फिर इसका ये मकाम अपने मकाम के साथ ये क्या इंसाफ कर रहा है और अपने मकाम के साथ जो इसकी जिम्मेदारी थी उसे कितनी पूरी कर रहा है, ये अपने गिरबानों में झांक करके दुनिया के अंदर थोड़ा सा किसी को कोई मनसब मिल जाता है, थोड़ा सा कोई वक़ार मिल जाता है, पार्टी में कोई होता मिल गया, टोपी भी 3 रंग की हो जाएगी, कुर्ता भी 3 रंग का हो जाएगा, पजामा भी 3 रंग का हो जाएगा, जैकेट भी 3 रंग की पहनेगा, दो रंग वाली में अगर मिल गया तो 2 रंग की हो जाएगी सारी चीज, एक रंग वाली में मिल गया पता लग रहा है लेकिन लाल कलर की टोपी है, लाल कलर का कुर्ता है, लाल कलर का पैजामा पहना हुआ है। जरा सा मकाम पार्टी के अंदर अगर मिल जाता है तो आदमी उसके लिए अपने आप अपनी ख्वाहिशात अपनी नहीं लगता उसे अच्छा, हम हालात में वो नहीं पहनता है, लेकिन पार्टी से वफादारी करने का जहाँ मौका आता है वो दिखाता है, 2 रंग के कपड़े पहन करके, 3 रंग के कपड़े पहन करके, 1 रंग के कपड़े पहन करके। पार्टी ने हमें कोई मनसब दिया तो हम पार्टी के वक़ार को ऊंचा करने के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। लिबास भी ऐसा ही जैसा पार्टी को पसंद, ये होता है कि नहीं? किसी तंजीम का हो, जमात का हो, जमात के कपड़े पहनेंगे, जमात की टोपी ओढ़ेंगे, जमात के साथ अपने आप को बिल्कुल दूर से दिख जाए खड़ा हुआ 10 आदमियों में, एक जमीयतुल्लमा का 2 रंग के कपड़े, एक सफ़ेद और एक काले, उसकी जैकेट भी होगी, उसके कपड़े भी होगा, उसका रुमाल भी होगा, उसकी पगड़ी भी होगी, बिल्कुल उस जैसे दिखने की कोशिश करते हैं जहाँ थोड़ा सा मकाम मिल जाता है कि जिस जमात के अंदर थोड़ा सा मकाम मिल जाए। अगर कोई ओहदा मिल गया है तो अपना, अगर DIG है, SP है तो अपना बेच लगा करके ज़रूर रखता है, खुश होता है, जाहिर करता है, उसके सामने से हटाता है कहीं कि झकना चाहे मेरा, ये दिखना चाहिए कि मैं किस मनसब का आदमी हूँ, किस मकाम का आदमी हूँ, किस मरतबे का आदमी हूँ, ये नज़र आना चाहिए, है ना। और ये सारे मतलब दुनिया के हैं, ये सारे मरतबे दुनिया के एतबार से, ये सारे मरतबे दुनिया के, अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया और ईमान वाला बना करके ये पहचान हमें दी कि तुम दुनिया के अंदर कायनात में वो आदमी हो जिसकी वजह से ये निज़ाम कायनात चल रहा। तो हमारा भी तो कुछ मतलब था, हमारी भी कोई जिम्मेदारी थी कि हम देखने में मुसलमान लगते, ठीक है नहीं थी? हमारा चेहरा मुसलमानों वाला होता, हमारा लिबास मुसलमानों वाला होता, हमारे रहन सहन ईमान वाला होता, हमारे कारनामे ईमान वाले होते, हम हमारे साथ कोई मामला करता तो देखता यार ये आदमी मुसलमान मालूम होता, हमारे कोई हुलिये को देखे तो कहे कि यार में ईमान वाला। एक जमाना
جماعت ہے ہندوستان کے اندر، ایک مذہب مٹھی بھر ہے، اگر بس کے اندر ایک آدمی ہے تو ایک آدمی نظر آ رہا ہے، دو آدمی ہے تو دو آدمی نظر آ رہے ہیں۔ ان کی ساتھ ان کی کتابوں میں دیکھ لو، کہیں وعدہ نہیں کیا ہوگا کہ تمہاری وجہ سے کائنات ارضی کا نظام چل رہا ہے، کوئی وعدہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی پہچان کو باقی رکھا۔ ہمیں کیسی خوشی ہے، ہمیں کیسا فخر ہے، ہمیں کیسا احساس ہے، ہم اسے کتنا امتیاز سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ ہم اس جیسا دکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، بننا تو بہت دور کی بات ہے، دکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داڑیاں بناؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بناؤ۔ ہم نے مونچھیں اتنی بڑی بڑی کر رکھی ہیں اور داڑھی کو اس کا صاف کر رکھا ہے۔ اگر کہیں خدا نخواستہ ایسی جگہ انتقال ہو جائے جہاں ہمیں کوئی جانتا نہ ہو، یہ پہچاننا مشکل ہے کہ ایمان والے کی لاش ہے یا غیر ایمان والے کی لاش ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ایک پارٹی میں ہمیں صرف ایک پردھان کا عہدہ مل گیا، ہمیں پارٹی میں چند آدمیوں کے اوپر ایک ذمہ داری مل گئی، ہم نے اپنی ساری خواہشات قربان کر دی، نیلے پیلے کپڑے پہننے شروع کر دیے، ہم نے نیلی پیلی ٹوپیاں لگانی شروع کر دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دکھنے کے لیے نہ ہم اپنا لباس کر سکے نہ ہم اپنا چہرہ کر سکے، تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم مسلمان؟ یہ تو زبردستی کا اسلام تھوپ دیا گیا ہے، زبردستی کا تھوپ دیا۔ ہمیں خوشی نہیں ہے، اگر ہمیں خوشی ہوتی تو جس طرح نیلی پیلی ٹوپیاں پہن کر کے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمان دکھ کر کے بھی تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا مجمع جو نماز پڑھنے آیا، پتہ چلتا ہے جہاں سے بھی نکلتا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا دکھتا ہے، لیکن ابھی نماز پڑھنے کے بعد اثر کر یہ سارا کا سارا مجمع کہاں غائب ہو جاتا ہے، نہ بازاروں میں دکھتا، نہ دکانوں میں دکھتا، نہ گلیوں میں دکھتا، نہ کہیں نہیں دکھتا۔ اپنی پہچان مٹا دی ہم لوگوں نے، اپنی پہچان مٹا دی، اور اس پہچان مٹانے کی وجہ سے نا جو پٹتا ہے وہ اکیلا پٹتا رہتا ہے، اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ اور بھی ہوتے ہیں۔ یہ نقصان ہوا ظاہری، اور ناشکری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احساس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احساس کی ناشکری ہوئی جو اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر دے کر کے بھیجا تھا کہ تم دنیا میں اتنے عرف آتا ہو کہ تمہاری وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر شکر گزار بنو گے، لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر گزار بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کریں گے ہر چیز میں۔ اور پھر اگر ہماری شکر گزاری ہے کہ ہم ایمان والا دکھنے کی کوشش کریں، ہے نا، ایمان والا بننے کی بھی کوشش کریں اور دیکھنے کی بھی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اندر سے ایمان بنا دیں گے۔ یہ ہے لأزیدنکم، یہ ہے اضافہ، یہ نہیں کہ 3 ایمان دے دیں گے، 4 ایمان دے دیں گے، ایمان کو وزنی بنا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے اعمال میں وزن پیدا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ خاص طور پر وہ نوجوان جو اپنے چہرے کو عیسائیوں اور یہودیوں کے مشابہ بنا رہے ہیں، اپنے لباس کو عیسائیوں اور یہودیوں کے مشابہ بنا رہے ہیں، اپنے لباس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف پہن رہے ہیں، اپنا ظاہر اپنے بال کٹوا رہے ہیں وہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف، اپنا چہرہ بنا رہے ہیں وہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف۔ یہ کہہ دیتے ہیں، آپ 2 منٹ میں زیادہ لوں گا، یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی لباس کی تو کوئی وہ نہیں ہے۔ ارے نہیں ہے لباس کی، لیکن ہر علاقے میں ایک شعار ہوتا ہے قوم کا، جس سے وہ قوم پہچانی جاتی ہے۔ اگر کہیں دھوتی شعار ہو جائے مسلمانوں تو اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کے لیے دھوتی پہننا چاہتے ہیں، اگر کہیں کرتا پیجامہ ہو جائے تو وہاں کرتا پیجامہ،
کوئی نہیں جی اسلام نے تو کچھ نہیں کہا پینٹ پہنو شرٹ پہنو، پہنے آپ پینٹ پہنیے شرٹ پہنیے، اس کے اوپر سر پہ ایک ٹوپی رکھ لیجیے، چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجا دیجیے، بس ہو گیا، مسلمان نظر آئے، کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن کم سے کم اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کی کوشش کرو۔ ہماری بچیاں پہچانی نہیں جاتی ہیں کہ یہ ایمان والے کی بچی سڑک پہ جا رہی ہے یا غیر کی بچی جا رہی ہے، کس چیز کا گلہ کریں؟ میرے نوجوان خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اگر اس کا ہم شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے اضافے کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جائے گا انشاءاللہ، اور اگر کفر کریں گے تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ کو ہم سب محتاج ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں، اللہ تبارک